पाकिस्तान के अजीम पाकिस्तानियों, राना नासर खान की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अजीम वासियों, पाकिस्तान में जो कल की दो दिन गुजरे हैं वो यकीनन लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा नक्श छोड़ गए हैं। माजी के दरीचों में अगर आप देखें तो हमारे साथ जो कुछ होता रहा है पहले, ये उसी का एक तसलसल है। अब बात खान साहब के ऊपर आ गई है। खान साहब को उनके बहुत से जो करीबी हज़रात हैं उन्होंने बताया था कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हो तो इन लोगों को कुरान के मुताबिक सुम्मम बुकमम हो जाता है। ये लोग सोए हुए नहीं हैं, ये जागते हुए सोए हुए बन रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि सोए हुए नूं जगाया जा सकता, लेकिन जागते हुए नूं जगाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अशराफिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ऊपर से हमारे शतुंगड़े सहाफ़ी, जिनको सहाफ़ी कहना भी सहाफ़त की तौहीन है, बल्कि वो इस दौर की मलूकियत की बहुत बड़ी तवाइफुल मुलाकी में से साबित किया जा चुका है। अफसोस की बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पूरी दुनिया में अपने मुल्क को देखते हैं तो हमें यह नजर आता है कि एक तरफ हमारी अवाम, हमारे लोग इतने अच्छे हैं कि दो दुनिया में कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ खड़ा होना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। लेकिन जब उनके साथ कोई ज्यादती की जाती है तो उनको ऐसे होता है जैसे उनको सबको सांप सूंघ गया। क्या ये हमारी मुल्क से मोहब्बत है, या मुल्क की शराफिया से मोहब्बत है, या इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से हमारी मोहब्बत है? आप लोग भी सोचें, हम भी सोचते हैं। यकीनन हम सब लोग इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यह मुल्क अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन खुदा के बंदो, अल्लाह भी तो चाहता है जमीन के ऊपर अल्लाह का निज़ाम लेके आओ। अल्लाह चाहता है कि इस जमीन के ऊपर मजलूमों को, गरीबों को, मस्कीनों को, बेवाओं को, यतीमों को, कमजोरों को, बूढ़ों को, शायद अगर मैं कोई भूल नहीं गया तो अल्लाह यही चाहता है कि हम अब उन सब को इंसाफ दें। लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमारे हुक्मरान अपनी जाती प्रकाश को लेकर हर उस शख्स को जो उनकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं कर रहा, उनको काल कोठरियों के पीछे डाल रहे हैं। भाई, क्या आप नहीं जानते कि वो जो पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा जागीरदार था, आखिर वो भी मर गया? क्या आप नहीं जानते कि जो कहता था कि तुम्हें वहां से कोई चीज आके लगेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो भी जमीन के नीचे मिट्टी बन गया? और हम सब ने एक दिन इसी मिट्टी का रिज़्क हो जाना है। पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान की बहनों, पाकिस्तान के बुजुर्गों, हम सब इस धरती से अपनी जानों से ज्यादा प्यार करते हैं। हम चाहते हैं यहां पे अदल इंसाफ का निजाम आए। हम चाहते हैं हम सबको साफ पानी मिले।
اور لیکن یہ سوچیں کہ 75 ایئر میں آپ کو یہ چیز فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کس نے پریکٹیکل کے طور کے اوپر کر کے دی. آج اگر صوبہ سرحد کے لوگ خان صاحب کے پیچھے پاگل ہیں، بھائی وہ اس لیے پاگل ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے ان کو ڈیلیور کر دیا، اور پھر خان صاحب نے جو فارن پالیسی چلائی آپ اس کو دیکھیں. آپ شستہ رہ جائیں گے. پریزیڈنٹ آف امریکہ مسٹر ٹرمپ ان کی جو پذیرائی کرتا ہے وہ آپ سے کوئی ڈکا چھپا نہیں. محمد بن سلمان جن کا اس وقت پوری دنیا میں طوطی بولتا ہے، جو امریکن پریزیڈنٹ کو بھی لفٹ نہیں کراتے، اس وقت ان کی محفل میں ہمارے ذی قدر جناب خان صاحب اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ ان مظلوموں کے لیے جو وہاں پہ سعودی عرب کے صحراؤں میں گل سڑ رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے، ان سے خدا کے لیے ہمدردی کا جذبہ مانگ رہے تھے. اسی کو کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی محفلوں میں ہم جیسے غریبوں کی چرچے، تو بتا تیرا اور بڑا مقام کیا ہوگا. ابھی تک جس سوال کو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا، مجھے یقینی طور کے پر شاید آپ لوگ بہتر سمجھا سکیں، مجھے ابھی تک بالکل اتنی ریسرچ کے باوجود سمجھ نہیں آئی کہ ایک ملک دنیا میں آگے جا رہا ہے، اس کو جناب ہمارے بقول خان صاحب کے ایکس آرمی چیف اس کو کھینچ کے پیچھے لے آتے ہیں. ہمارا روپیہ دنیا میں سٹرونگ ہو رہا ہے، ہمارے پاسپورٹ کی عزت کی جا رہی ہے، ہماری فورن پالیسی کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی بلا کو افغانستان سے نکال کے واپس ان کے ملک میں بھیج دیا. ہوتا کیا ہے؟ یقیناً یہ عقل سمجھنے سے قاصر ہے. اب کس کو ہم کہیں کہ آپ ملک کے وفادار ہو، اور کس کو کہیں کہ آپ ملک کے وفادار نہیں ہو؟ ہوتا کیا ہے کہ چند گماشتوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں ایک اچھی بڑی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو توڑ دیا جاتا ہے. اور صرف توڑا نہیں جاتا، اس کے بعد مسلسل ان کو اتنا الجھا دیا جاتا ہے، اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ 9 مئی کا وہ اندھناک سانحہ ہو جاتا ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن قوموں کی زندگی میں یہ واقعات ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے، اس کی سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو پکڑ کے بے شک سخت سے سخت سزا دیں. کیونکہ اس ملک کا ہر نوجوان جس نے یہ خاکی وردی پہنی ہوئی ہے ہمارے لیے احترام کے قابل ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں. خان صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری فوج ایک عظیم فوج ہے، ہماری قوم ایک عظیم قوم بن جائے. لیکن اب کیا کریں؟ باجوہ صاحب ہمارے ایک پولیٹیشین کو 2019 سے یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ چاہے تو پنجاب کی گورنمنٹ لے لیں، چاہے تو ہم خان صاحب کی کل چھٹی کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو یقینی طور کے اوپر اس ملک کی فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے، لیکن اس ملک کے کیڑے مکوڑے جن کو لوگ عوام کہتے ہیں، ان کا بھی تو کوئی حق ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، جس کو آپ نے 100% سیکورٹی کلیئرنس دے کے وزیر اعظم بنایا ہے، اس کے ساتھ ایسے ہو کے چلنا چاہیے تھا. بلکہ ابھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ نے سیکورٹی کلیئرنس دے کے کسی ملک کو، کسی پولیٹیشین کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے، تو اس کے ساتھ ایسے ہو کے چلے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرپٹ ترین سیاستدانوں کو لا کے اوپر اٹھا دیں اور ہمیں کہیں، ہمارے پاکستانیوں کو کہیں، دنیا کو کہیں کہ ان کو مسلح مان لیں، ان کو لیڈر مان لیں۔ کوئی نہیں مانے گا۔ آپ مشرق سے سورج کو نکلتے دیکھ سکتے ہو، مغرب سے صرف سورج اسی وقت نکلے گا جب قیامت آئے گی، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ بے شک اس کے اوپر آپ ریڈ لائن سمجھ لیں، آپ لوگوں کے ذہنوں کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ وہ 70 کا پاکستان نہیں ہے کہ بھٹو پھانسی چڑھ گیا اور یہاں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لیکن آج وہ بھی مان رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی پھانسی دینا غلط تھا، اس کو بھی ذاتی انا کی بھیڑ چڑھایا گیا، اس کا بھی عدالتی قتل کیا گیا۔ لیکن کیا بھٹو مر گیا؟ کیا خان صاحب مر جائیں گے؟ فزیکل زندہ رہنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہر انسان نے ایک دن اس مٹی کے نیچے رزق بننا ہے۔ اصل بات ہے ذہنوں میں زندہ رہنا۔ حضرت حسین کو دیکھ لیں اور یزید مردود کو دیکھ لیں۔ لوگ حضرت حسین کو بھی جانتے ہیں اور یزید مردود کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم حضرت حسین کے پیروکار بنیں یا اس یزید کے یا اس یزیدی ٹولے کا ساتھ دیں جو ہر دور میں حق کا مخالف رہا ہے اور مخالف رہے گا، کیونکہ ان کا کام یہی ہے۔ ولا الہ الا اللہ۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے السلام علیکم۔